ناظرین آداب، یہ خوبصورت پروگرام ایک ملاقات جس سے آپ واقف ہیں، اس میں ہم آپ کے ساتھ بہت اہم ادبی شخصیات کی ملاقات کراتے ہیں، اور آج ہماری خوش بختی ہے کہ ہمارے اسٹوڈیو میں ایک بہت بھاری بھرکم معتبر ایک بڑی شخصیت ادب کے حوالے سے، جن کا تعلق جامعہ ملیہ الاسلامیہ جو ایک ملک کے اہم یونیورسٹی میں جامعات میں اس کا شمار ہوتا ہے، اس کا شعبہ اردو خاص طور سے تو بہت ہی ہم لوگ اس کو معتبر مانتے ہیں، اور بڑے بڑے اساتذہ کا ایک سلسلہ وہاں پہ رہا ہے، آپ سب واقف ہیں۔ اور اس کے صدر شعبہ اردو پروفیسر شیپر رسول صاحب جو بہت بڑے دانشور ہیں، محقق ہیں، استاد ہیں، صدر شعبہ اردو ہیں، بہت اچھے شاعر ہیں، ایک بڑے خانوادے سے آپ کا تعلیمی سلسلہ ہے، اور دہلی کی کوئی بھی ادبی، دہلی کیوں بلکہ ملک کی کوئی بھی ایسی ادبی سرگرمی ہو رہی ہو، شیپر رسول صاحب کی اس میں شمولیت نہ ہو، وہ نہ آئیں، ایسا ممکن نہیں ہے، ان کے بغیر ادھورا رہتا ہے محفل۔ بہت باق و بہار شخصیت کے مالک ہیں، اور ہندوستان کے جو اہم مشاعرے ہیں، سنجیدہ مشاعرے جنہیں مشاعرہ کہنا چاہیے، جو وہ بہت شور شرابے ہنگامے سے ہٹ کر جس میں وہ لوگ آتے ہیں جو شاعری سننا چاہتے ہیں، وہ مشاعرہ مکمل ہی نہیں ہو سکتا اگر پروفیسر شیپر رسول صاحب اس میں شرکت نہ کرے تو۔ شیپر رسول صاحب، آپ کا خیر مقدم ہے، خوش آمدید میں آپ کو کہتا ہوں اس اسٹوڈیو میں۔ بہت کرم کہ آپ تشریف لائے، آپ نے ہماری درخواست قبول کی۔ آپ کا تعلق میں نے سنا ہے کہ بچھراؤں سے ہے، یہ بچھراؤں کہاں ہے؟ سنا ہے بڑا مردم خیز علاقہ ہے، بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں، بڑے جاگیردار خوشحال لوگ، شکاری لوگ، بڑے بڑے دعوتیں اور اس طرح کا، اور آپ کا خاندان سنا ہے کہ بڑا خانقاہی سلسلہ بھی، اور صوفیاؤں سے کرام سے بھی آپ کا سلسلہ رہا ہے۔ آپ کے والد سنا ہے کہ سیاست میں تھے، کئی بار MLA رہے، اس خانوادے سے تھے۔ یہ بچھراؤں کہاں ہے اور آپ کا خاندان کیا ہے؟ بچھراؤں ضلع مراد آباد کا ایک بہت ہی مردم خیز قصبہ ہے، لیکن اس وقت وہ ضلع امروہہ میں ہے۔ اچھا، امروہہ سے تعلق، اور وہاں پر بڑی بڑی ادبی، سیاسی، کئی اعتبار سے کئی بہت اہم شخصیات نے وہاں پیدا ہوئی ہے۔ اس میں مثال کے طور پر حامد حسین قادری، ہاں بڑا نام، خواجہ احمد فاروقی، واہ واہ، اس سے بڑا اردو میں تو بہت بڑا نام ہے۔ تو اس طرح اور بہت لوگ ہیں جو جن کا تعلق بچھراؤں سے ہے۔ یہ مراد آباد سے تو خیر اب آپ بتا رہے ہیں امروہہ میں آ گیا تھا، امروہہ شہر سے کتنا فاصلہ ہوگا؟ کتنے امروہہ سے خاصا قریب ہے، قریب ہے؟ اچھا، بہت قریب ہے امروہہ سے۔ اور یہ جو قصبے ہیں ان میں ادب اور علم، اس کے علاوہ جو ایک معاشرت ہے، ایک خاص طرح جس میں ادب کا ایک خاص رول ہے، یا جیسے سیاست کا آپ نے ذکر کیا، تو بہت جو اہم سیاست جس میں ایک خاص معیار، آج کل تو سیاست جو حال ہے آپ دیکھ رہے ہیں، تو وہ اس طرح کے لوگ وہاں پیدا ہوئے ہیں، اور انہوں نے کوئی نقش چھوڑا ہے سیاست پر بھی، اور باقی جو ہمارا سماج ہے، جو معاشرے کی جو ضرورتیں ہیں، جو چیزیں ہیں جن سے معاشرہ معیاری بنتا ہے، اس طرح کے لوگ سے ہوتا ہے۔ یہ پورا خطہ ہی کافی مردم خیز علاقہ رہا ہے، امروہہ شہر بھی اور مراد آباد کی بھی تاریخ میں دیکھی کیسے کیسے شعراء پیدا ہوئے، کیسے کیسے ادبا پیدا ہوئے، اور بچھراؤں تو خاص طور سے وہ اس محتاج نہیں ہے کہ امروہہ کے ضلع کے ماتحت ہے یا کس کے، اس کی اپنی ایک شناخت ہے۔ نہیں، بالکل، بچھراؤں کی سیاست کے اعتبار سے بھی، ادب کے اعتبار سے بھی، اور جو ایک عام معاشرت ہو سکتی ہے، یعنی کوئی جاہل آدمی سے بھی اگر آپ گفتگو کریں گے تو یہ معلوم ہوا کہ کسی اچھے علاقے کا رہنے والا ہے، کیونکہ اس کے بولنے کا انداز، بعض اوقات وہ ایسے لفظ بول دیتے ہیں کہ آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ صاحب یہ لفظ بھی آدمی بول سکتا ہے، جو دیکھنے میں نہیں لگتا کہ ایسا ہو۔ تو ایک وہ پوری ایک فضا ہے اس قصبے میں اس طرح کی۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اس کو کہتے ہیں 52 ولی بچھراؤں، 52 ولی، اچھا، تو اس میں 52 مزارات ہیں مختلف علاقوں میں، خانقاہی سلسلے ہیں، تو وہ ایک یہ خانقاہی بھی ہے۔ ایک بار وہاں ایسا ہوا کہ ایک طرف بہت بڑا، جس میں کئی لاکھ آدمی تھے، ایک تبلیغ جماعت کا اجتماع ہو رہا تھا، ایک طرف عرس ہو رہا تھا، اور اس عرس میں بھی باہر پاکستان سے بھی لوگ آئے ہوئے تھے، اور رام لیلا کا ایک پروگرام بھی چل رہا تھا اس زمانے میں۔ لوگ کہہ رہے تھے یہ کام یہی ہو سکتا ہے کہ ایک طرف رام لیلا ہو رہی ہے، ایک طرف عرس ہو رہا ہے، ایک طرف تبلیغ جماعت کا اجتماع ہو رہا ہے۔ ہندوستان کا جو خوبصورت ترین جو نقشہ ہے وہ وہاں پر بیان آیا تھا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، لوگ کتنے کھلے کشادہ ذہن لوگ ہوں گے جو یہ سب آپ نے دیکھا۔ اچھا، ابھی آپ کی جو شناخت ہے ادب میں، ایک بڑا نام آپ کا ہے، کیونکہ آپ صدر شعبہ اردو صرف اس لیے نہیں بلکہ کوئی بھی ہندوستان کا مشاعرہ میں نے دیکھا ہے وہ آپ کے بغیر ادھورا ہوتا ہے۔
جب بھی کوئی بڑا سیمینار ہوتا ہے، بہت سنجیدہ سیمینار ہوتا ہے جس میں بین الاقوامی سیمینار جسے ہم کہتے ہیں ادب کے حوالے سے، آپ کی شرکت ہمیشہ ضروری اس میں مانی جاتی ہے. تو یہ جو ادب میں آپ کے شعری مجموعے آپ کے 2 آ چکے ہیں، بہت ہی مقبول ہوئے ہیں. آپ کا جو ہے مضامین کا مجموعہ بھی منظر عام پہ آ رہا ہے اور بڑی اس کی شہرت ہوئی ہے. اور اس طرح سے جو آپ مسلسل کام کر رہے ہیں، تو یہ آپ راغب کیسے ہوئے اس خاندان سے جہاں پر موسیقی تھی، جہاں کے صوفیہ سلسلے تھے، خانقاہی سلسلے تھے، اور والد آپ کے کئی بار ایم ایل اے بنے ہیں. تو ایک سیاسی گھرانے سے نکل کے قلم کے جو آپ سپاہی بنے، آپ یہ راغب کیسے ہوئے؟ بچپن کا آپ کا جو تھا معاملہ. انیسہ اصل میں اس چیز کا انحصار اس بات پر ہے جی کہ آپ کا جو پروان چڑھا ہے بچپن، وہ کس ماحول میں؟ جی تو وہ ہم جاننا چاہتے ہیں. کی فضا کیسی ہے جی. اور آپ کن لوگوں میں بیٹھے ہیں، کن سے آپ نے سیکھا ہے. تو جو سیاست کا آپ نے ذکر کیا، لیکن اس کے علاوہ میرے جو پردادا کے بھائی تھے، جی تو گویا پردادا ہی تھے اوگھٹ شاہ صاحب وارسی. تو وارثیہ سلسلے کے وہ بہت اہم فقیر تھے. ان کی خانقاہ بچاؤں میں ہے، ابھی 100 کچھواں عرس ابھی ہوا تھا اور دنیا بھر سے لوگ وہاں آتے ہیں. وہ خود صاحب دیوان شاعر تھے. ان کے والد، اچھا یہ سلسلہ بھی تھا اور شاعری کا یہ بھی تھا. تو صوفیہ میں تو علم کا سلسلہ ہوتا تھا. صوفی تو یہ کہتے ہیں کہ وہ آدمی جو عالم نہ ہو، مولوی نہ ہو، وہ صوفی ہو ہی نہیں سکتا. جو پہلے یہ ساری چیزیں اس کو جاننا چاہیے. اور ان کے والد جو تھے وہ بھی باقاعدہ صاحب دیوان شاعر تھے. تو یہ سلسلہ خاصا پرانا ہے. تو وہاں ادب کا سلسلہ بھی ہے اور سیاست کا سلسلہ بھی ہے. اور وہ جو محفلیں ہوتی ہیں اس میں نشست و برخاست کے آداب سیکھتا ہے، بولنے چالنے کے آداب سیکھتا ہے. بنیادی چیزیں ہیں، بنیادی چیزیں. بڑوں سے کس طرح گفتگو کرنی ہے، چھوٹوں سے کس طرح بات کرنی ہے. تو ایک طرح سے یہ ادارے تھے جن میں یہ تمام چیزیں سکھائی جاتی ہیں، جو نسبتاً اب جو حالات ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں. تو آپ جب چھوٹے تھے، بچپنا آپ کا تھا، تو کیا آپ کے ہاں ادبی نشستوں کا سلسلہ تھا؟ آپ نے دیکھا؟ ادبی نشستوں کا سلسلہ بھی تھا. اور ایک ہمارے نانا تھے رشتے کے، ان کا صاحب لہجہ عجیب تھا، ان کا انداز عجیب تھا. وہ کہانیاں سناتے تھے. کہانیاں کیا سناتے تھے؟ انہوں نے الف لیلہ اور دوسری جو داستانیں ہیں اس کے بہت سے قصے ان کو یاد تھے. اور وہ شام کو آتے تو سب انتظار میں رہتے تھے، نانا آ گئے، ہم نانا کہانی سنائیں. اور وہ کہانی سناتے تھے. تو میرا یہ تھا کہ میں بہت چھوٹا تھا، تو وہ رات میں کہانی سنتے تھے، صبح کو میں اس کو لکھتا تھا. ارے واہ. اور وہ کچھ اس کو کاٹ کے کتاب کی شکل بنا کے اس کا ٹائٹل پیج بنا کر وہ میں نے کافی کہانیاں اس زمانے میں لکھی تھی اور اس میں مصنف کے طور پہ اپنا نام لکھا تھا. بچپن سے اس طرح کا ذوق اس فضا کی وجہ سے پیدا ہو گیا. تو یہ آپ کتنے بھائی بہن تھے اور یہ ذوق آپ کے سارے بھائی بہنوں میں تھا یا آپ کچھ الگ تھے ان سے؟ نہیں، میرے بڑے بھائی احمد رضی نام سے، ان کا نام تو رضی الدین احمد تھا. احمد رضی نام سے شعر کہتے تھے، بہت اچھے شاعر. وہ بیماری کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا پہلے. لیکن یہ کہ بہت اچھے شاعر تھے. میرے چچا خود بہت اچھے شاعر تھے. تو ایک یہ میرے والد شاعر نہیں تھے لیکن شعر کہہ لیتے تھے اور اس پہ گفتگو بہت اچھی کرتے تھے. تو وہ ایک سلسلہ پورا رہا ہے اس زمانے میں. گھر کی خواتین وہ بھی رسائل و کتابیں پڑھتی تھیں، وہ بھی قوالی کے محفلوں کو باقاعدہ عورتوں کا خاصا ادبی ماحول تھا آپ کا. یعنی اکثر لوگوں نے کہا کہ جب ہم نے شعر کہنا شروع کیا تو ہم کو ڈر لگا، ہمیں شرم آئی، ہم نے چھپایا اور بڑی مشکل سے کسی دوست کو بتایا اور اس سے مطلب آپ نے فخری اعلان کر دیا. ہمارے والد تو ہم سے جب مشاعرے میں پڑھ کے کبھی آتے تھے تو کہتے تھے کیا پڑھا سنائیے، وہ سنتے تھے باقاعدہ. ارے واہ، آپ خوش نصیب ہیں جو آپ کو یہ ماحول ملا، اتنی کھلی فضا ملی. ہاں یہ یقیناً یہ بات ہے. ہاں ایک واقعہ میں اس سے بتانا چاہوں گا کہ خانقاہ میں جب وہ عرس شروع ہوتا تھا تو اس میں اب بھی یہی سلسلہ ہے. تو پہلے میلاد شریف ہوتی ہے اور اس کے بعد آل انڈیا مشاعرہ ہوتا ہے. اس میں پہلے مجاز اور کون بڑے بڑے شاعر آتے رہے. تو اس میں جب پہلی بار، پہلے تو ہمت نہیں ہوتی پڑھنے کی، پہلی بار جب میں اس میں پڑھنے گیا اور میں نے مطلع پڑھا ایسے، تو اس پہ لوگوں نے داد واد دی. اور میری نظر نانمیاں ہمارے اس میں بیٹھے محفل میں، والد بھی تھے، انہوں نے میری طرف میری نظریں ملی ان سے تو میں شعر بھول گیا. ان کے سامنے پہلی بار شعر میں نے نہیں، اسٹیج کا اپنا بھی ایک عجیب سا دبدبہ اسٹیج کا بھی ہے. اور پھر نانمیاں سامنے تھے تو ان کے جیسے نظریں ملی میں بھول گیا شعر. اور اس کے بعد میں نے کہا کہ شعر ارشاد ہے. واہ، تو صحیح ہے کہ وہ لغزش جو پیر میں ہوتی ہے. اگلے دن جو وہاں پہ گفتگو ہوئی تو نانمیاں نے کہا کہ شعر تو اس نے اچھے پڑھے.
لیکن جب کہا شعر ارشاد ہے تو مجھے بڑی شرم آئی. ہاں نہیں ظاہر ہے. کیا عمر رہی ہوگی آپ کی اس وقت؟ ہاں میں بالکل بہت ہی بالکل شروع کا تھا, میرے خیال سے ہوگی 18-20 سال عمر. ہاں تو ظاہر وہ پھر تو پہلے قدم کی لغزش جو ہوتی ہے وہ ضروری ہوتی ہے اور وہ آدمی وہیں سے سیکھتا ہے, یہ کرتا ہے. بالکل. تو آپ نے اسکول آپ کا کہاں ہوا؟ پہلے تو وہیں بچھاریوں میں. ہاں کس جماعت تک پڑھے آپ؟ میں وہاں 8th کلاس تک وہ اسکول تھا. اس کے بعد میں علی گڑھ چلا گیا, علی گڑھ سے کچھ دن رہا, وہاں سے چھوڑ دیا. پھر مطلب انٹرمیڈیٹ بھی آپ کا علی گڑھ میں ہوا؟ نہیں, انٹرمیڈیٹ علی گڑھ میں نہیں ہوا. پھر میں لکھنؤ چلا گیا. اور والد ہمارے MLA تھے, دارالشفا میں رہتا تھا. ہاں لکھنؤ میں ظاہر اسمبلی. اور پھر 1 سال وہاں پڑھنے کے بعد پھر اپنے گھر واپس آ گیا. پھر وہیں بچاؤں قریب ایک جگہ دھنورا ہے, وہاں سے انٹرمیڈیٹ کیا. اچھا. پھر اس کے بعد علی گڑھ گیا. علی گڑھ کے بعد پھر آپ سے فارغ ہو کے MA کرنے کے بعد PhD کے لیے آپ جامعہ آ گئے تھے شاید؟ علی گڑھ سے BA MA کیا اور جامعہ سے. اور جامعہ میں آپ نے PhD بھی غالباً غزل کے عنوان سے. اردو غزل میں پیکر تراشی, اور غزل کے اس عنوان سے پہلی بار میں نے ہی کام کیا. اور پیکر تراشی پر اس وقت تک اردو میں کوئی کسی کا کام. جی پیکر تراشی پہ نہیں تھا آپ کا اولین کام ہے. جی. یہ تو غزل کی طرف جو آپ راغب ہوئے, یہ اسی وقت سے سلسلہ شروع ہو گیا تھا, یا جب آپ نے پہلا مشاعرہ پڑھا تھا تو آپ کو لگا تھا کہ میں اس میں کچھ اور محنت کروں اور مجھے سنجیدگی سے اس کی طرف؟ یقیناً وہ پوری فضا اس طرح کی تھی. اور عام طور پہ غزل تو کہتے ہی تھے شاعر. یوں بھی جو نظم کے بڑے شاعر ہوئے ہیں والوہاں کے آغاز انہوں نے غزل سے کیا. جوش ملی آبادی پہلے غزل کہتے تھے, بعد میں وحید الدین سلیم کے مشورے سے انہوں نے نظم کہنا شروع کی, اور بھی بہت سے لوگوں کے اس طرح ہیں. تو لیکن یہ کہ غزل میں مجھے خاص طور پہ, اور غزل نے جس طرح کے بعد میں تبدیلیاں آئی ہیں چیزیں, اور تمام زندگی کو غزل میں لوگوں نے کہنا شروع کر دیا, اس سے کینوس بڑھ گیا. تو یقیناً میں نے بھی اس کو محسوس کیا. تو نظمیں بھی یقیناً میں نے کہی ہیں بہت سی اور چھپی ہیں, لیکن بنیادی طور پر میں غزل نہیں. آپ کا غزل کا جو لب و لہجہ ہے بالکل منفرد ہے, اپنا ایک ہے, اور ہر جگہ جہاں بھی آپ جاتے ہیں کہ لوگ بہت پسند کرتے ہیں, بہت فرمائشیں کرتے ہیں. حسن نظر ہے. نہیں واقعی وہ یہ, چونکہ میرا تعلق دلی میں ایک اس ادارے سے رہا ہے جس میں بہت ساری اس طرح کے ادبی اہتمام ہوتے تھے محفلوں کے, شعری نشستیں اور مشاعرے اور سیمینار. تو میں نے ہر جگہ آپ کو دیکھا ہے, اور دیکھا ہے کہ آپ بہت لوگوں کو متاثر کرتے ہیں. تو اس کی وجہ یہی رہی ہو کہ آپ کو ایک بڑا کینوس ملا علی گڑھ میں بھی تربیت کے لیے, آپ کو اچھی فضا ملی جامعہ. علی گڑھ میں جی خاص طور سے جو فضا ادب علم و ادب کی تھی وہ دوسرے شہروں میں نہیں ہے, یا دوسرے جامعات میں نہیں ہے. کون کون لوگ تھے آپ کے ساتھ علی گڑھ میں؟ آپ سمجھیے لوگ تو اس میں نہیں, آپ کے ساتھ میرے ساتھیوں میں جی میرے جو قریبی دوست تھے وہ تو اسد بدائی تھے. اسد خود غزل کے بہت اچھے شاعر تھے. اور ویسے وہاں ساتھیوں میں اس وقت آشفتہ جنگیزی تھے, فرحت احساس تھے, بہت بڑا نام, اور یہ اسد بدائنی تھے, بہتاب حیدر نقوی تھے. تو یہ سب غزل کے شاعر, سب غزل کے شاعر, بڑے اچھے نام ہیں. مطلب اساتذہ میں شہریار صاحب تھے, انہوں نے BA میں پڑھایا, باضابطہ شہریار صاحب. اور جو دوسرے لوگ تھے یعنی ادب کے بہت عام لوگ, نقاد بھی, شاعر بھی, اور دوسرے لوگ اس وقت علی گڑھ میں. آپ نے اپنا کلام مطلب پہلے کس کو سوچا کہ میں ان کو دکھاؤں, اصلاح لوں, مطلب کچھ ایسا بھی ہوا سلسلہ؟ اصلاح باضابطہ کسی سے نہیں لی. باضابطہ جیسے شاگرد ہوتے ہیں, ایک سلسلہ پرانا شاگردی استادی کا ہے, تو وہ تو نہیں رہا. لیکن یہ کہ میں نے خاصے لوگوں سے کچھ نہ کچھ جو بھی جاننا چاہا جانا ہے. ویسے غزل باضابطہ نہیں دکھائی کسی کو, وہ خود ہی جب سارے جتنے اساتذہ ہیں, جتنے پرانے بڑے کلاسیکل شعراء ہیں, سب میرے استاد ہیں. ارے واہ واہ, یہ کشادہ ذہنی, کیا بات ہے, کیا بات ہے, واہ ماشاءاللہ. اور دوسرا اس کے علاوہ آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میرا نام ہے وجیہ الدین جی, اور پین نیم ہے شیپ رسول جی. تو جب میں BA میں تھا علی گڑھ میں, تو میری غزلیں تمام ہندوستان پاکستان کے رسائل میں چھپتی تھی. تو اس میں شیپ رسول چھپتا تھا, لیکن ایک آدھ رسالے میں فوٹو بھی چھپتے ہیں. جی میرا کوئی ساتھی طالب علم تھا, اس نے ہاسٹل میں وہ دیکھا, کرنے لگا یہ تو تمہارا فوٹو ہے. تو تب انہیں معلوم ہو گیا کہ میں شاعر بھی ہوں. تو انہوں نے کلاس میں باقاعدہ ہی کہا, شہریار صاحب کا کلاس تھا, انہوں نے کہا صاحب یہ تو شاعر ہیں. تو انہوں نے کہا کون شاعر ہے؟ انہوں نے پوچھا اچھا کیا نام ہے؟ جب میں نے نام بتایا شیپ رسول, تو انہوں نے کہا ارے تم نے اتفاق سے اس شاعر کا ایک شمارہ تھا, اس میں شہریار صاحب کی غزل بھی تھی اور میری بھی تھی. وہ جانتے تھے, تو انہوں نے کہا تمہیں بتایا کہ نہیں؟ میں نے کہا کہ صاحب یہاں تو میں بحیثیت طالب علم آتا ہوں, شاعر کی حیثیت تو آتا نہیں, تو کیا بتاتا. تو یہ سب سلسلہ اس زمانے میں رہتا تھا. دوسرا یہ کہ استاد تعریف کر دے کلام کی تو بڑی بات ہوتی ہے, اور وہ بھی طالب علمی کی زبان. شہریار صاحب میں تو خیر یہ بات تھی کہ وہ
حوصلہ افزائی کرتے تھے اپنے طلباء کی، سبھی کی، حسد کی، میری اور لوگ تھے، اور بہت محبت بھی کرتے تھے. نہیں ان کا سلسلہ تھا. تو ان میں یہ ایک خصوصیت تھی باقاعدہ. اچھا شہباز رسول صاحب، یہ آپ جس گھر میں رہے ہیں، آپ کے والد کو آپ دیکھ رہے ہیں، ان کے ساتھ آپ دارالشفا کی بات ابھی آپ نے کی لکھنؤ کی، آج کے دور میں کوئی بھی آدمی اگر دیکھتا ہے کہ میرے والد صاحب ایم ایل اے، اور آپ کے والد کئی بار ایم ایل اے ہوئے، تو یہ سیاست میں نہ جا کر ادب کا سودا تو بڑا سستا معمولی سودا ہوتا ہے، کیونکہ آج کل تو سارے وارے نیارے ہو جاتے ہیں سیاست میں جو لوگ ہوتے ہیں. آپ کے ذہن میں کہیں بھی مطلب کہ یہ بات کبھی نہیں آئی کیا؟ نہیں، ہمارے والد جب ایم ایل اے بھی تھے، اور ایم ایل اے کے علاوہ ان کی ایک حیثیت تھی یو پی کی سیاست میں. چند اس وقت تھے وہ سی بی گپتا چیف منسٹر تھے، پرانی بات ہے، بیلوں کی جوڑی کانگریس کا نشان ہوتا تھا. تو وہ بہت ہی کھرے سیدھے آدمی تھے، ایک دو ٹوک بات کرتے تھے، اس طرح کے آدمی نہیں جیسے آج ہوتے ہیں. بہت مختلف آدمی تھے. تو ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ اپنی اپنی دلچسپیاں ہوتی ہیں. مجھے شروع سے ادب میں دلچسپی تھی، اور میں اسی کی طرف، میرے ذہن میں کبھی سیاست میں آنے کا خیال بھی نہیں آیا. ہم وہ آپ کے مزاج میں خاصا نہیں. تو ایسا کیوں ہوا گھر میں جب آپ دیکھ رہے تھے کہ والد صاحب میں، تو کہ آج کے دور میں تو کوئی بھی نہیں چھوڑتا گھر میں دونوں. میں بہت والد صاحب کے الیکشن میں میں باقاعدہ جیپ چلاتا تھا، ٹریکٹر چلاتا تھا، تو پورے علاقے میں کیمپیننگ میں ہر چیز میں مستقل شریک رہے، ہر چیز میں. اور بعد میں ووٹنگ میں ایجنٹ بنتے تھے، اکاؤنٹنگ میں، وہ سب سلسلہ چلتا تھا. لیکن میری دلچسپی اس کے باوجود ادب کی طرف اور سیاست کی طرف نہیں تھی. اور ہمارے والد نے بھی، بہت لوگ اپنے بچوں کو آگے کرتے ہیں، سوچتے ہیں ہمارے بعد یہ آئیں گے، ہمارے والد نے بھی یہ کام نہیں کیا. اچھا یہ نہیں کیا. وہ دونوں طرف سے ہو گیا. نہ آپ کے اندر کوئی خواہش جاگی، نہ والد صاحب نے سوچا کہ بھئی وہ بھی بہت مختلف آدمی. جی ہاں، وہ لگ رہا ہے آپ کی بات سے لگ رہا ہے. اچھا، بہت بچپن میں اگر ہم لوٹتے ہیں، جب کھلونے کھیلنے کی عمر ہوتی ہے، جب مطلب بہت بچہ چھوٹا ہوتا ہے، اس وقت آپ کے گھر میں کیا جوائنٹ فیملی تھی؟ دادی، ماں، پھوپھیاں، یہ سب خالائیں، یہ سب کا آپ کا جو پورا ساتھ رہا ہے، وہ زبان جو سیکھنے کی عمر ہوتی ہے، نئے نئے لفظ آتے ہیں، وہ کچھ یادداشت میں آپ کی کہیں ہیں کہانیاں، لوریاں؟ دادی اور دادا وغیرہ کو تو ہم نے نہیں دیکھا، تو پہلا انتقال ہو چکا تھا ان کا. لیکن نانا میاں ہمارے، اور نانا جو تھے میرے، وہ دادا بھی تھے. اچھا. میرے دادا کے سگے چھوٹے بھائی تھے، ایک بھائی کی بہن، ایک بھائی کا بیٹا. تو اور نانا میاں کا انتقال 105 سال کی عمر میں، اور 105 سال کی عمر میں نہ کوئی دانت ٹوٹا تھا، نہ چشمہ انہوں نے کبھی لگایا، بغیر چشمے کے پڑھتے تھے، نہ کوئی بال پورے ان کے تھے، اور بہت خوبصورت آدمی. تو کیفیت یہ ہوتی تھی گرمیوں کی چھٹیاں میں، یہ چھٹیوں میں ہمارے ماموں آ جاتے تھے، نہ خالائیں تمام آ جاتی تھی، پورا گھر بھر جاتا تھا، بہت بچے ہوتے تھے. اور وہ اس میں ڈرامے بھی ہوتے تھے. اور اس میں ایک خالہ ہماری پاکستان بعد میں چلی گئی تھی، ان کے بچے، وہی سب سے بڑی تھی، سب سے بڑے تھے ان کے بچے، وہ باقاعدہ اسٹیج کرتے تھے، ڈرامے گھر میں، اور سارے خاندان کے لوگ اکٹھے ہوتے تھے. تو وہاں کیفیت عجیب و غریب رہتی تھی، جو اب وہ سلسلے نہیں رہے. اب لوگ دور دور چلے گئے، مختلف ممالک میں چلے گئے، اور جو کیفیت پہلے ہوتی تھی وہ کیفیت اب نہیں رہی. تو ہم نے، ہمارا بچپن اس میں گزرا. اس طرح کے جو سلسلے ہوتے ہیں، ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ جوائنٹ فیملی ہے اور ایک نیوکلیئر فیملی. اب شہروں میں جیسے آپ رہتے ہیں، فلیٹ میں رہتے ہیں، اب ظاہر ہے کہ وہاں ایک بڑی حویلی میں آپ رہے ہیں، فلیٹ کی زندگی میں آپ رہ رہے ہیں. لیکن کیا کبھی آپ کو لگتا ہے کہ ہندوستان کے اندر جو ہمارا جو اردو معاشرہ ہے، اس کے اندر یہ جوائنٹ فیملی جو ہے، یہ آج کتنی ضروری ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ غیر ضروری ہے؟ آپ کیسا محسوس کرتے ہیں؟ نہیں، جوائنٹ فیملی جو ہے اس کی اپنی برکتیں تھیں، اور وہ اس کے تحت اس کا تو لطف ہی الگ تھا. اور وہ آج بھی اس کی بڑی ضرورت کبھی کبھی محسوس ہوتی ہے، خاص طور سے شہروں میں بعض اوقات اس طرح کی معاملات، حادثات ہو جاتے ہیں، اس وقت بڑی ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی ہو، یا ہمارے اپنے ہمارے ساتھ ہو، اور وہ نہیں ہوتے تو اس کی کمی محسوس ہوتی. تو میرے خیال سے وہ جوائنٹ فیملی والا جو سلسلہ تھا، وہ تو بہت ہی غیر معمولی تھا. اگر آج بھی کسی کو میسر ہے تو وہ بڑی بات ہے. بڑی بات ہے، واقعی بڑی بات. ہماری فیملی اب بھی جوائنٹ تو ہے، لیکن یہ کہ سب الگ الگ شہروں میں رہتے ہیں، کبھی مل لیتے ہیں، وہ الگ بات ہے. لیکن وہ کیفیت نہیں رہی جو ہوتی تھی پہلے، وہ زبردست تھی. بچے تھے، سب جمع ہوتے تھے، تعلیمی تاش کھیلتے تھے، لفظ بناتے تھے، یہ زیادہ نمبروں کا لفظ ہوگا تاکہ جیت جائے. اب تو لوگ بھول گئے تعلیمی تاش کیا ہوتا ہے. پہلے بازار میں ملتا تھا، مکتبہ جامع کے یہاں ملتا تھا، زبان سیکھتے تھے، لفظ سیکھتے تھے اس سے. اب وہ سلسلہ ہی ختم ہو گیا، اب ساری بات. واہ واہ. اچھا، بچپن کے جو بہت بچپن کے آپ کے کھیل تھے، وہ کیا تھے؟ بچپن کے یہی کھیل تھے، یہی تعلیمی یہی تاش سب وغیرہ، یہی کھیلتے تھے. کھلونا اور دوسرے باقی رسالے زیادہ اس طرح کے کھیلوں میں میری دلچسپی نہیں تھی.
یا میں پتنگ اڑاتا تھا. ہاں وہ بھی اچھا مشغلہ تھا شطرنج جو پتنگ. لیکن اس پہ ہماری پٹائی بھی ہوئی پتنگ اڑانے. شطرنج کا معاملہ یہ تھا کہ میں نے تو نہیں کھیلی شطرنج، لیکن ہمارے بڑے بھائی جو ہے وہ بہت اچھی شطرنج کھیلتے تھے، اور ہمارے مردانہ مکان پر مستقل شطرنج ہوتی تھی. اور اس میں یہ بھی ہوتا تھا کہ نہیں یہ مورا یہاں نہیں تھا، آپ نے غلط رکھ دیا ہے، یہ سب مسائل بھی ہوتے ہیں. تو شطرنج تو بہرحال اس طرح کی چیز تھی پہلے ہر جگہ. تمام جو بڑے اچھے خانوادے جہاں لوگ رہتے تھے، فرصتیں بھی تھیں، اب اتنی فرصت بھی نہیں ہے. اچھا شیبر رسول صاحب، آپ چونکہ بہت مصروف ہیں صدر شعبہ ہونے کے بعد، اور بھی مصروفیت چونکہ اتنی میٹنگز اور اتنا جو ہے ذمہ داریاں اور اتنے ساری ہر وقت رپورٹ اور بڑے سارے سلسلے اب ہو گئے ہیں. پہلے تو بڑا سادہ سا معاملہ تھا، صدر شعبہ کا کوئی اتنا بڑا رول نہیں ہوتا تھا، لیکن ابھی تو بہت زیادہ کام پھیل گیا ہے. آپ گھر دیکھ رہے ہیں، ڈپارٹمنٹ دیکھ رہے ہیں، کلاس بھی لے رہے ہیں، آپ کے انڈر میں پی ایچ ڈی ہو رہی ہے، وہ اس کی اصلاح کر رہے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ مسلسل تازہ کلام جو کہہ رہے ہیں، اس کے لیے فرصت یا اوقات کب نکالتے ہیں؟ ہاں اصل میں پہلے شروع سے میرا مزاج یہ رہا ہے کہ میں نے کم کہا ہے. جی بہت ہی، یعنی وہ نہیں تھا کہ روز غزل کہہ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. تو وہ کچھ ہے، کچھ مزاج ہوتا ہے ہر شاعر کا. بلکہ میرا ایک شعر بھی ہے اس میں. جی ارشاد. یہ ہے کہ نہ شاعری کی ہوس ہے، نہ شاعری کی ہوس نہ ہے، فکر شہرت و نام. واہ. نہ شاعری کی ہوس ہے، نہ فکر شہرت و نام، سو ہم نے سوچا بہت ہے مگر کہا کم ہے. واہ واہ واہ. سو ہم نے سوچا بہت ہے مگر کہا کم ہے. تو سوچنے کے لیے بھی وقت چاہیے آدمی کو. اگر یہ شکایت اکثر لوگ کرتے ہیں کہ آج کل لوگ پڑھتے کم ہیں، لکھتے زیادہ ہیں، جبکہ پڑھنا زیادہ چاہیے اور لکھنا کم چاہیے. بہت سے لوگ آپ نئی عمر کے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر سال 2 کتابیں 3 کتابیں آ رہی ہیں. ہاں یہ اتفاق. میرا پہلا مجموعہ جو آیا تھا وہ سن 88 میں آیا تھا، 1988. اور دوسرا مجموعہ 2002 میں آیا تھا، اور تیسرا ابھی تک نہیں آیا. لوگ تقاضا کرتے ہیں. میں نے کچھ جمع تو کیا تھا، لیکن وہ کہیں میری ہی کتابوں میں کہیں کھو گیا ہے. موقع نہیں مل رہا کہ میں اسے تلاش کروں اور تیسرا مجموعہ آ سکے. تو یہ حالانکہ تیسرے مجموعے کا مواد ہے، لیکن وہ موقع بھی نہیں مل رہا ہے. انشاءاللہ آئے گا. تو اور کچھ 7-8 نثر کی کتابیں بھی آئی ہیں. تو وقت تو نکلتا ہے، وقت کہیں نہ کہیں سے ہر ضرورت کے لیے. یہ کہا گیا کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے، تو ضرورت اپنا وقت تلاش کر لیتی ہے کہیں نہ کہیں سے. لیکن کتنی ضرورت ہے، کتنا وقت چاہیے، مسئلہ یہ ہے. کچھ لوگ بہت سب یہ کام کرتے ہیں، میں سب بہت کم کر پاتا ہوں. تو وہ لوگ کہتے بھی ہیں کہ صاحب آپ کا فلاں کلام نہیں چھپ رہا ہے آج کل. تو چھپتا ہے، چھپتا رہتا ہے، لیکن بہت زیادہ نہیں چھپتا. پہلے شروع میں کچھ تھوڑا سا زیادہ چھپتا تھا، اب نہیں کم چھپتا. آج کل تو مشاعروں میں شیبر صاحب بڑا ہنگامہ ہوتا ہے، بڑا عجیب عجیب سے وہ مناظر سامنے دکھتے ہیں کہ کوئی صاحب پڑھ رہے ہیں کلام تو چیخ رہے ہیں تو سامعین بھی چیخ داد دے رہے ہیں. آپ ان سب مشاعروں سے گریز کرتے ہیں؟ نہیں، مشاعرہ جو ہے وہ تو آپ سمجھیے کہ ادبی اور تہذیبی ادارہ تھا. لوگ وہاں نشست برخاست کے آداب سیکھتے تھے، گفتگو کے آداب سیکھتے تھے، بڑوں کے سامنے کس طرح بیٹھنا چاہیے، کس طرح اٹھنا چاہیے. اب تو مشاعرہ جو ہے بالکل بدل گیا، اس کی صورتحال بدل گئی. اچھا مشاعرہ ہمارے معاشرے کو مہذب کرتا تھا، اب وہ معاشرہ بھی اس طرح سے مہذب نہیں ہو پاتا. اب آپ مشاعرے کی جو کیفیت ہے اور جس طرح کی شاعری وہاں پڑھی جاتی ہے، اس سے میرے خیال سے ادب کو، زبان کو اب کوئی فائدہ نہیں ہوتا. پہلے ہوتا تھا. تو مشاعرہ بہت بدل گیا ہے. مشاعرہ وہ نہیں رہا، اب تو مشاعرہ انڈسٹری بن گیا ہے. اس میں لوگ پیسہ بہت ملتا ہے لوگوں کو. ہاں صاحب بہت بڑی رقم ہے، اور سنا ہے گروپ بن گئے ہیں، وہ ٹھیکہ لے لیتا ہے کہ میں ان کو لے آؤں گا، ان کو لے آؤں گا، اتنے میں راضی کر لوں گا. یہ سب جو ہو رہا ہے تو پورا ایک کاروبار کا سلسلہ ہو گیا. اور یہ جو گراوٹ آئی ہے یہ صرف اردو تک محدود نہیں ہے، ہندی میں بھی لوگ بتاتے ہیں، بنگلہ میں بھی لوگ بتاتے ہیں. لیکن مشاعرے کا جو کلچر ہے وہ تو خالص اردو کا ہے، اور اردو ہی سے نقل ہو کے دوسری زبانوں میں آیا. کہیں بھی نہیں تھا یہ پوری دنیا میں. یہ اردو ہی کا کلچر ہے مشاعرے کا، اور یہ عجیب و غریب ہے معاملہ. اب دیکھیے کہ ایک میں ایسے مشاعرے میں گیا جس میں مختلف زبانوں کا ایک شاعر تھا. تو اس میں انہوں نے یہ کیا کہ پہلے جو انگریزی کے شاعر تھے کے.کے.این. دارووالا، بہت اچھے شاعر ہیں، ان کو پہلے بلایا. اور وہ بھی تھے، وہ اردو کو پہلے بلایا، مجھے پہلے بلایا. اور جب دارووالا کو بلایا تو انہوں نے کہا کہ صاحب یہ آپ نے غلط کیا، اردو کی شاعری کو پہلے نہیں پڑھوانا. جیسے کہ جب اردو کی شاعری پڑھ دی جاتی ہے تو پھر کسی شاعری کے پڑھنے کا موقع ہی نہیں رہتا. کیا بات ہے. تو یہ مشاعرہ جو ہے اور پورا کلچر یہ تو اردو کا ہے، اسی لیے اسی کا بول بالا رہتا ہے دوسری زبانوں کے مقابلے میں. اچھا جامعہ میں آپ ہیں، جامعہ درس و تدریس سے بڑا پرانا رشتہ ہے، اس وقت آپ سربراہی اس کی فرما رہے ہیں.
آپ کی طرف سے کچھ اس طرح کی کوئی پہل ہوئی ہے کہ ہم اپنے جو وہ بچے ہمارے طلباء جو جامعہ کے ہیں، جو جن کا رجحان شاعری کی طرف ہے، ان کو تربیت کیسے دی جائے یا کس طرح سے ان کو راغب کیا جائے، اس سلسلے میں بھی کچھ جامعہ کا رول ہے کہ شعبہ اردو کا؟ بالکل ہے، اور ہم نے کافی پہلے سے کام کرنا شروع کیا تھا۔ ایک تو ہم یہ کرتے تھے کہ ملک کے مختلف حصوں سے یا ہندوستان سے باہر سے جو بڑی شخصیات ادب سے متعلق آتی ہیں، وہ شاعر ہوں یا نقاد ہوں یا دوسرے لوگ ہوں، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ڈپارٹمنٹ آئیں اور انٹریکشن ہو ہمارے طلباء سے، وہ کم سے کم یہ بھی کہہ سکیں کہ صاحب ہم نے رول فصل کو دیکھا ہے، ہاں بڑی بات یہ ہے، ہم نے انتظار حسین کو دیکھا ہے، تو اور یہ سب لوگ ہمارے ڈپارٹمنٹ باضابطہ آتے رہے ہیں، سی ایم نعیم بھی آتے رہے ہیں، دوسرے اور بہت بڑے بڑے شاعر تمام آتے رہے ہیں، اور جو لوگوں کو ایوارڈ ملتے ہیں، فلاں صاحب کو ایوارڈ ملا تو کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے شعبے میں کسی طرح وہ آئیں اور ہمارے طلباء کو کچھ بتائیں، کچھ گفتگو کریں، تو اس سے طلباء سیکھتے ہیں۔ ایک میگزین میں نے ہی آنے کے بعد نکالنا شروع کیا تھا شعبہ اردو میں، ہم سخن کے نام سے، وال میگزین، اس میں یہ تھا تاکہ طلباء کی چیزیں اس میں چھپیں، ان کو شوق پیدا ہو پڑھنے کا، لکھنے کا، حوصلہ افزائی ہوگی، اپنا نام اس میں پکی روشنائی میں چھپا ہوا دیکھنے یہ سب بہت ضروری ہے۔ یہ ایک پوری فضا ایک بننی چاہیے وہاں، نہ صرف یہ کہ وہ ڈگری لے کے جائے بلکہ ادب سیکھ کے بھی جائے، یہ کوشش ہماری رہتی ہے، یہ ہم نے کیا ہے۔ ایک چیز اور ہے خاص طور پہ، یہ آج کل یہ شکایت عام طور پہ کی جاتی، ایم اے آپ نے کر لیا لیکن تلفظ آپ کا درست نہیں، لفظ غلط بول رہے ہیں۔ ہمارے یہاں اب بھی ایم اے میں بھی ہم ان سے بلند خوانی کراتے ہیں، بہت ضروری ہے، باقاعدہ وہ پڑھیں تاکہ معلوم ہو کہ لفظ کس طرح ادا کرتے ہیں۔ ہاں، یہ ایکسرسائز اور مشق جو ہے، کیونکہ جھجک کھلتی ہے اور غلطی پکڑ میں آ جاتی ہے، غلطی پکڑ میں آتی ہے، ایک کی غلطی سے 10 لوگ سیکھ لیتے ہیں۔ جی، کلاس میں ہم یہ کرتے ہیں کلاس میں باضابطہ، یہ واقعی، اور یہ ضروری ہے۔ اچھا، اس کی وجہ کیا علاقائی اثرات ہیں کہ یہ مطلب کہ جس علاقے سے آئے ہیں وہاں اس طرح کے جو مطلب کہیں قاف کو خے کہا جاتا ہے، کہیں قاف ہے ہی نہیں ہے، کہیں سین شین کا جو فرق ہے وہ بہت زیادہ نمایاں نہیں ہے عام علاقائی بول چال میں، تو وہ اثرات سے آدمی جب بڑا ہوتا ہے ان کے ساتھ ساتھ، تو شاید یہ وجہ ہے کیا؟ نہیں، لیکن آپ جب ایم اے کر لیں، صحیح بات ہے، ایم اے کرنے کے بعد تو یہ وجہ نہیں رہنی چاہیے نا، علاقائی ٹھیک ہے، کہیں خے بولتے ہیں کہیں قاف بولتے ہیں، وہ تو الگ معاملہ ہے، لیکن اگر آپ ایم اے کر لیتے ہیں، ماسٹر ڈگری آپ کر لیتے ہیں، بڑی بات ہے، اس وقت تو آپ کو کم سے کم ان چیزوں کا شعور ہونا چاہیے۔ تو جو اچھے طلباء ہوتے ہیں ان کے یہاں مسائل نہیں ہوتے کسی علاقے کو، جو محنت نہیں کرتے، اس طرح پڑھتے نہیں ہیں، ان کے یہاں یہ مسائل ہوتے ہیں، ورنہ بے پڑھے لکھے گھر کا ایک آدمی پڑھ جاتا اور اس کی پوری نسلیں جو ہیں وہ سدھر جاتی ہیں۔ تو یہ ہے سب۔ بہت شکریہ شیبر رسول صاحب، آپ تشریف لائے اور آپ نے جو باتیں کہیں وہ ہماری طلباء کے لیے خاص طور سے بہت ہی کارآمد ہوں گی اور ان کے لیے بہت مطلب مشعل راہ ہوں گی، اور آپ سے ایک تعارف بھی ان کا ہوا آج اس محفل کے بہانے، اس ریکارڈنگ کے بہانے، اور میں ایک ملاقات پروگرام کی جانب سے آپ کا شیبر رسول صاحب شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ پھر جلد ملاقات ہوگی۔ آپ کا بھی بہت شکریہ، اور آپ نے مجھے یہ دعوت دی، مجھے گفتگو کا موقع دیا، تو بہت بہت شکریہ۔ کرم نوازش۔